الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے ساتھ بات کر چاہتے ہیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا پیارے آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبرہ دے اندر ہدیہ درود السلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید پنجیاں سپارہ سورۃ الدخان دی پہلی آیات تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیا۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے اس رات کی اہمیت کا ذکر فرمایا۔ یہ رات جس کو اللہ نے لیلۃ المبارکہ فرمایا، خوشخبری والی رات یا برکت والی رات۔ واقعی وہ لوگ خوش نصیب نے، خوش بخت نے کہ
کہ جڑے جاگ کے اس رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. اس مسجد میں کتنے گھر نے؟ کم و بیش 450 گھر. ہر گھر میں ایک دو افراد ضرور موجود نے، زیادہ نہ ہوں. انہاں 450 گھراں دے وچوں بہت تھوڑے گھر یا بہت تھوڑے لوگوں اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے گھر بلا لیا. یہ بڑی خوش بختی ہے انسان کی. انسان اگر گھروں اٹھ کے بسترے وچوں نکل کے اللہ دے گھر آ جائے، اس بات اس کو شکر کرنا چاہیے کہ مینوں میرے رب نے یاد کیتا ہے. رب نے بسترے وچ اٹھا کے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا کی تھی. رب چاہے کہ اسی بھی غافلاں وچوں ہو سکتے سن، اسی بھی رات بسترے وچ پے کے گزار سکتے سن، گزر جانی سی اونج بھی انج بھی. لیکن یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ اپنے گھر بلا لیا اور اپنی یاد، اپنے محبوب کی یاد کی توفیق عطا فرمائی. حضرات عظیم محتشم، یہ رات بڑی عظیم ہے، برکت والی ہے، بخشش والی ہے، معافی والی ہے، درگزر والی ہے، گناہ معاف ہونے کی رات ہے، سوال پورے ہونے کی رات ہے، بیماریاں تو شفا ملنے کی رات ہے، جنت کی خوشخبری ملنے کی رات ہے، ہزارہ انعامات کی رات ہے. اور علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے 4 نام ہیں اور ہر نام کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت شامل ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس رات کے 4 نام ہیں. پہلا اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرما دیتا ہے، اے لیلۃ المبارکہ، مبارک خوشخبری آخر ہیں. اللہ کو بیٹا دینا تے دوجا جا کے آخر بھی تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے پتر دیتا ہے، تینوں مبارک ہوئے مڑا ویاہ ہے، تینوں مبارک ہوئے اللہ نے زمین دیتی، اللہ نے گڈی دیتی، اللہ نے کاروبار دیتے، مبارک. یعنی کوئی انعام ملنے دے، کوئی خوشخبری ملنے دا جس وقت بشارت دیتی جاتی ہے، اس کا نام ہے مبارک. اس نو مبارکہ اس واسطے آخر دینے کہ اس رات گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے. اللہ عام بخشش دے اعلان فرماتا ہے. اور آپ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، کہ رحمت والی رات ہے. یہ واقعی اللہ کی رحمت والی رات ہے. اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 نے، 4 نے، کتنیاں؟ اللہ کی رحمت کی گنتی کوئی نہیں، شمار کوئی نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 300 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کی پیچھے ہے کہ یا اللہ من اپنا دیدار کروا، تو اللہ نے کوئی دور تے تجلی فرمائی سی. وہ تجلی کتنی سی؟ وہ جڑا سوئی کا ناکہ ہوتا ہے نا، اس ناکے جتنی نہیں بلکہ اس ناکے دے کروڑوں میں سے جتنی اللہ نے رحمت نے اپنی تجلی فرمائی سی دور دی. اگر سوئی دے ناکے دے کروڑ میں سے جتنی تجلی اللہ کوئی دور دے پا دے تے کوئی دور جل کے سرما ہو جائے، تو سوچو خطری رحمت دے دروازے کھل جان، تو کیا وہ رحمت کسی برتن میں کسی شہر میں سما سکتی ہے؟ اللہ 300 رحمت کے دروازے کھولتا ہے. اتنا مہربان، اتنا کریم، اتنا معاف کرنے والا کہ فرمایا بندے شام تو لے کے صبح تک میری رحمت کے دروازے کھلے نے، منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میں رب کا کام. فرمایا اس رات کا تیسرا نام ہے لیلۃ البرکہ، برکت والی رات. برکت آخر نے شاید تھوڑی ہوئے تے زیادہ کم آ جائے. کھانا
بندے کا کھانا ہے تو 2-3 بندے اس کو کھا لین، اس کا نام ہے برکت۔ پانی تھوڑا ہے، پین والے زیادہ نہیں، وہ تھوڑا پانی زیادہ لوگوں کو کفایت کر جائے، اس کا نام ہے برکت۔ یہ برکت والی رات کس طرح ہے؟ اس کی برکتوں کا پتہ کیوں لگے گا کہ تھوڑے کو زیادہ کس طرح کرتی ہے؟ برکت والی اس واسطے کہ بندہ تھوڑی عبادت کرے تو اللہ اس کو ادا کے چوکھا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے اندر اتنی برکت ادا کرتا ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ایک حوالہ بھی بیان کرا نا، آپ فرماتے ہیں اسماعیل حقی علیہ السلام کا چوتھا نام جڑا ہے اس رات کا وہ ہے لیلۃ الفکر، فکر والی رات، غور والی رات، یا دوجے لفظ ہے سب لوگ پریشان ہونے والی رات۔ پریشان یا فکر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اس رات فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس رات تو لے کے اگلے سال کی اسی رات تک مرنے والا دے نام فہرست سے لکھ دیتے جاندے ہیں، زندیاں وچوں کٹ کے مردیاں وچ لکھ دیتے جاندے ہیں۔ فکر اس گل دی ہے کہ تو اس گل دی فکر کر کے شاید تیرا کھاتا تو نہیں ختم ہو گیا، تیری زندگی دے دن مکمل تو نہیں ہو گئے، کیا تیرا نام اللہ نے زندیاں وچوں کٹ کے مردیاں وچ تو نہیں لکھ دیتا؟ اس بات کی فکر کر کہ جڑے باقی تینوں دن اللہ نے عطا کیتے نے غنیمت سمجھ، غنیمت سمجھ کے رب کو راضی کر لے اس رات وچ، اس کا نام ہے لیلۃ الفکر۔ اور دوسری فکر کی ہے، دوسری فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی حدیثاں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آج دی رات اللہ نے تہاڈی امت کا تیسرا حصہ اللہ نے بخش دیتا ہے، یعنی ایک ساری امت کو 3 حصے کریے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کا تیسرا حصہ بخش دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ بنقلب دی بکریاں دے والاں دے برابر لوگ بخش دیتے جاتے ہیں۔ اور سیدنا کا اخبار علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ ریت دے ذریعہ دے برابر گناہگاراں کو معاف کر دیتا ہے، آسمان دے ستارہ دے برابر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، زمین تے پہاڑاں دے وزن دے برابر اللہ اپنی مخلوق وچوں گناہگاراں کو معاف کر دیتا ہے۔ ازل تو لے کے قیامت تک جتنے دن اور رات گزرے یا گزرنے ہیں، اللہ سب کی گنتی دے برابر گناہگاراں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ بدبخت وہ انہیں جڑے بخش کے نہیں جاتے۔ فکر اس واسطے کرنی ہے کہ کدے تیرا نام ہونا بدبختاں وچ نہیں آ گیا، وہ جڑے جنہاں کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا معافی نہیں لبنی، اس بخشش والی برات والی عام معافی والی رات بھی وہ بخشے نہیں جان گے۔ سب تو پہلا مشرک نہیں بخشیا جائے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک تو علاوہ جتنے گناہ رب چاہے معاف فرما دے۔ سب تو پہلے تے غور کر کیا تیرا نام مشرکاں وچ تے نہیں ہوندا؟ اگر مشرکاں وچ نہیں تے پھر اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسری بات، اس رات اللہ کے رسول نے فرمایا ظلمن ٹیکس لین والا معاف نہیں کیتا جاتا۔ جس کو سرکاری عہدہ ملیا ہے، گورنمنٹ کی طرفوں ڈیوٹی لگی بھی تو ٹیکس جمع کرنا ہے، فرمایا وہ بندہ کسی غریب تو ظلمن جبرن ٹیکس وصول کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بخشش والی رات بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر وہ بندہ جڑا والدین کا نافرمان، اس بخشش والی رات والدین کے نافرمان بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس تو بعد رشتے داراں دے نال، اپنے قریبی تعلق داراں دے نال تعلق توڑنے والا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات بخشیا نہیں کرتا۔ تو کہ غور تے کر کے تو تعلق توڑ تو نہیں لیا، تیریاں بہناں نے، بھائی نے، چچے مامے نے، عائشہ اقربا نے، خالہ پھپھیاں نے، دیگر رشتے دار نے
کیا تم کسی رشتے دار کا تعلق تو نہیں کر رہا؟ اگر کسی دوسرے رشتے دار نے کیتا ہے تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اس تعلق کو پھر جوڑ، پھر توڑنا ہے پھر جوڑ، پھر توڑنا ہے پھر جوڑ۔ اس واسطے جوڑ کے تعلق تو جوڑے گا، تیرا رب تنوں معاف کرے گا۔ دوسرا تعلق توڑے گا، وہ معاملہ اللہ تے وہ درمیان ہے، رب چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن فرمایا اس بخشش والی رات بھی تعلق توڑنے والا معاف نہیں کیتا جاتا۔ فرمایا شراب عام پین والا، مستقل شراب پین والا، شراب تے ایک دفعہ بھی پینا حرام ہے، ایک گھٹ بھی پینا حرام ہے، بلکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجبوری یہ بیماری ہے، یہ بیماری یہ مجبوری شریعت نہیں منتی، اس کے علاج ہزاراں طب کے اندر، حکمت کے اندر، ایلوپیتھک کے اندر ہر محکمے موجود ہیں، کسی بھی حال میں جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ شراب پین والا اس رات کی بخشیا نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول نے سب کچھ فرمایا زنا کرنے والا اس رات معافی کے قابل نہیں۔ اس ساریاں کیٹیگریاں غور سے کرنا، خدا نہ کرے کسی کیٹیگری میں تیرا نام بھی شامل نہیں ہوتا، اس واسطے اس رات کا نام لیلۃ الفکر ہے، کہ انسان کو فکر دیتی ہے کہ اللہ اتنے معاف کرتا ہے، اتنے معاف کرتا ہے، تے تنوں پھر بھی اللہ معاف نہ کرے، تیرا نام معافی والے وچ نہ آوے، تے پھر تیرے واسطے غور و فکر دی رات ہے۔ حضرات عظیم محتشم مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس رات جاگ کے اللہ کو یاد کرے گا، اس رات کو جاگ کے عبادت کرو، تلاوت کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، سرکار کے ذات درود پاک پڑھو، نوافل ادا کرو، قضا نمازیں نے وہ ادا کرو، ہزارہ قسم کی عبادتیں نے، لوگوں جاگو، جاگ کے عبادت کرو، صبح اٹھ کے روزہ رکھو۔ اچھا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیوں جاگو، کیوں روزہ رکھو؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے علی، جدو یہ رات آتی ہے نا، شام کا ویلا ہوتا ہے، 14 کا دن غروب ہوتا ہے، 15 کی رات شروع ہوتی ہے، مغرب کے وقت اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان کے جلوہ افروز ہوتے ہیں، عرش معلیٰ تو اللہ پہلے آسمان دی، آسمان دنیا کے اللہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں شام تو لے کے صبح تک اللہ والو اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی منگنے والا کہ میں رب اس کو معاف کر دیں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میرے کو گناہوں کی بخشش مل کے میں رب گناہ معاف کر دیا، ہے کوئی میرے کو روزی منگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دیا، ہے کوئی بیماری تو شفا منگنے والا، میں رب اس کو بیماری کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی میرے کو سوال کرنے والا، وہ سوال کرے میں رب اس کا سوال پورا کر دیا۔ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شام تو لے کے صبح صادق تک یہ رب کائنات کی طرف اعلان ہوتا رہتا ہے، اور فرمایا الفاظ نے او قضا او قضا او قضا، یعنی ہور پوچھا گیا او قضا دا معنی کی؟ آپ نے فرمایا یہ معنی تے اللہ جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ شام تو لے کے غروب آفتاب تو لے کے صبح تک میرا بندہ جو منگے میں رب عطا کرتا رہا، میرے خزانے دے اندر کبھی کوئی شرط یہ ہے کہ سچے دل نال رب کو طلب دے کر۔ آگے دی رات اتنی بڑی رات ہے، ایک سوال نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، جتنے سوال تیرے ذہن جا جان آج دی رات سارے سوال اللہ کی بارگاہ کر دے، اور رب اتنا کریم ہے کہ اس رات کا صدقہ تیرا ایک سوال بھی واپس نہیں مڑ گا، اللہ تیرے سارے سوال پورے کرے گا، لیکن منگے گا تاں ہی جدو جاگے گا،
جب بستر میں لا کے پہ کے پکا لا کے سونے میں نہ منگے گا کدوں جب جاگے گا رب کو یاد کرے گا پھر رب کو منگے گا تے جو منگے گا رب تمہیں عطا کرے گا۔ حضرات عظیم محتشم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کی دوسری بھی سنبھال کر روایت فرماتے ہیں، بلکہ آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے کہ ایک رات شب برات کی رات سی 15 شعبان معظم دی آپ اپنے حجرے میں باہر نکلے، کھلے میدان میں تشریف لے آئے، نظر آسمان دے ول اٹھائیاں، اٹھا کے فرماتے نے لوگوں آج دی رات وہ رات ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام 15 شعبان کی رات گھروں باہر نکلے سن۔ داؤد علیہ السلام جب گھروں باہر نکلے نا آپ فرماتے ہیں اسی طرح کھلے میدان میں آ کے داؤد العالمین نے اپنی نظر آسمان وال اٹھائیاں سن اور اٹھا کے فرمایا کی سی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا سی لوگوں آج دی رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی بخشش والی رات ہے، بڑی معافی والی رات ہے۔ آج دی رات کائنات وچوں کوئی بھی بندہ رب دی بارگاہ جو سوال کرے گا میرا رب ہر سوال پورا کرے گا، یعنی سوال دی نہ تو گنتی ہے، نہ تعداد ہے، نہ تو نوعیت ہے، جس قسم کا سوال بھی رب کائنات ان کو کرے گا فرمایا اللہ و شام تو لے کے صبح تک اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی میرے کو منگل والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں۔ حضرات عظیم محتشم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے اس رات کے متعلق فرمایا کہ ہو سکے 100 رکعت نفل نماز ادا کرو اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 11 دفعہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی پڑھو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ 100 رکعت نفل نماز دو کر کے ہر رکعت کے اندر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ سورہ اخلاص دو کر کے پڑھنی ہے، جو مکمل ہو جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کا ثواب کیے۔ ایک حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ 100 فرشتے نازل فرماتا ہے، جس نے بھی یہ نفل ادا کیتے ہیں اس واسطے اللہ 100 فرشتے آسمان کو زمین کی اتارتا ہے، انہاں وچوں 30 فرشتے اللہ کے رسول نے فرمایا اس پڑھنے والے نے جنت دیا خوشخبریاں دے، 30 فرشتے جنت کے اندر امن و سکون انعام دیا خوشخبریاں دے، 30 فرشتے اس واسطے دنیا کی مصیبتاں دور کرتے ہیں۔ اگر 100 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تیرے واسطے 30 فرشتے کی ڈیوٹی لا دے گا، وہ اس سال تو لے کے اگلے سال تک، اس شب برات تو لے کے اگلی شب برات تک پورا سال 30 فرشتے تیرے واسطے دنیا کی مصیبتاں دور کرتے رہیں گے، اور 10 فرشتے فرمایا وہ واسطے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور دوسری اس بار کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس 100 رکعت نفل نماز ادا کرے اللہ اس واسطے 70,000 فرشتے زمین تے اتارتا ہے۔ پہلے تیسری بار فرمایا سی 100 فرشتے، یہ فرمایا اللہ کے رسول نے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے واسطے بنتے، اور وہ 70,000 فرشتے پھر اللہ پاک جنت کے اندر بھیجتا ہے اس بندے واسطے۔ اور فرشتے کرتے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس 100 رکعت نفل پڑھنے واسطے 700 شہر آباد کرتے ہیں جنت کے اندر، ایک مکان نہیں، 2 مکان نہیں، ایک محل نہیں، ایک بستی نہیں، 700 بستیاں، 700 شہر آباد کیتے جاتے ہیں اس بندے واسطے۔ اور سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن اس نفلہ کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ نے اتنی محبوب ہے کہ
اللہ ایک حرف دے بدلے سورہ اخلاص دے ایک حرف دے بدلے اللہ پاک سو 700 نورا عطا فرمایا. اور امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ محمد یہ نفل ادا کرے، فرمایا کو کچی گل نہیں، اللہ دے نبی جڑے نے انہاں دے غلاماں نے سرکار دے صحابہ نے خبر دیتی ہے کہ جڑا بندہ 100 رکعت نفل ادا کرے، فرمایا اللہ 70 دفعہ نظر رحمت والوں دے ول ویکھدا ہے. اللہ ایک دفعہ بھی نظر رحمت ول ویکھی انسان دے بیڑے پار اٹھ دے، گناہ مٹا دیتے جاتے ہیں، جنت دا انعام مل جاتا ہے. فرمایا ایک نہیں 70 مرتبہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت ول ویکھدا ہے، اور ہر نظر رحمت کے اندر برکت کتنی ہے، ثواب کتنا ہے. فرمایا ہر نظر رحمت کے اندر جڑا چھوٹے تو چھوٹا ثواب ہے، معمولی تو معمولی ثواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ مٹا کے بالکل نامہ اعمال صاف ستھرا کر دیں گے. حضرات عظیم محتشم، ایک بڑی عبادت والی رات ہے، جتنا ممکن ہو سکے تلاوت کرو، نفل پڑھو، رسول اللہ کی ذات بابرکات تے درود پاک پڑھو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، استغفار پڑھو، اپنے واسطے، اپنے جان والے بزرگاں واسطے، اپنے اہل خانہ واسطے، رشتہ داراں واسطے، اہل محلہ واسطے، اہل ملک واسطے، تمام امت مسلمہ واسطے دعا کرو کہ آج دی رات اللہ دعاواں قبول کر دے، معاف ہو جانی لکھتا ہوں. اور دوسری بات کہ جتنے احباب آئے ہو نا، ایک تے اللہ کا شکر ادا کرو، دوسرا صبح کی نماز کی فکر کرو. اگر انسان ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، ساری رات عبادت کرے، لیکن صبح فجر کی نماز کے وقت جا کے سو جائے، فجر جماعت ادا نہ کرے، اس کی ساری رات رائے گاہ چلی جائے، ساری رات اس کی بیکار ضائع فضول کرے. اس واسطے رات میں بھی جاگو، صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت ادا کرو، اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ صبح کے اندر روزہ رکھو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، سب تو معمولی انعام جڑا اللہ والوں ہے روزہ رکھنے کا، وہ انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. باقی سارے انعام اس کو چھوٹے ہیں، یعنی یہ چھوٹے تو چھوٹا انعام یہ ہے کہ اللہ روزہ رکھنے والے کو اپنے فضل کے بعد جنت کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا التجا ہے، اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک دو جہاں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین.